سنو ناظرین، پروگرام جواب کھپے سان گॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। क़ौमी सलामती जी कमेटी में हिकिड़ो अहम फ़ैसिलो थियो आहे। उन फ़ैसिले में इहो थियो आहे त उन्हनि माण्हुनि खे ज़रूरु सज़ा ॾिनी वेंदी जेके ज़िम्मेदार आहिनि, जेके जलाओ घेराव ते हिकिड़ो इत्तफ़ाक़ वारो फ़ैसिलो थियो आहे। मुल्क जे अंदरि का बहितरी कोन थी अचे ऐं मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो सियासी टेंशन आहे ऐं उन सां गॾु पार्लियामेंट जो क़ौमी पार्लियामेंट तौहीनी पार्लियामेंट बिल 2023 मंज़ूर करे वरितो आहे। इन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, मारिया इकबाल तराना साहिबा मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ मीर साहब अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। आज कौमी सलामती के जिस तरह इजलास में ये तय हुआ है कि पूरा एक्शन होगा, जिन्होंने जलाओ घेराव किया है फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर, उसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होगी मुल्क के अंदर, क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं खुद एक पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमहूरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक ताल्लुक़ रखती हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 55 साल से जो लंबे का जो एक अरसा लेगेसी का है ट्रू डेमोक्रेटिक होने का, आज उसका सबूत जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा 1986 में जब उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो 3 मिलियन लोग जो थे उनको लेने के लिए आए। उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि जनरल जिया जो कि उस वक्त उनके बाप का कातिल था, शाहनवाज भुट्टो का कातिल था, वो इस्लामाबाद में बैठा है। जब खुद उन्होंने अपनी माँ की लाश जो थी अपने कंधे पे उठाई, उन्होंने नहीं कहा कि मुशर्रफ कहाँ पे बैठा है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने असल कुर्बानियां दी, जानों की कुर्बानियां दी, खून की कुर्बानियां दी और बेहतरीन जो पाकिस्तान के लीडर थे वो पाकिस्तान से छीन लिए थे। मगर आज जो हम देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पोलराइजेशन तो पहले ही इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दी थी और इतनी जो डिवीजन हमें नजर आती थी आइडियोलॉजीज की, लोगों में एक नफरत एक दूसरे के खिलाफ, और अब वो एक मोड़ पर आ गई थी जिसको आप कहते हैं कि सिविल वॉर, उसके बाद एक रिजल्ट होता है। मगर हमने उल्टा देखा कि ये तमाम लोगों ने इस वक्त जो हमारा जो मुल्की सालमियत का इदारा है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के अलावा जो उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, यकीनन हम सबके लिए इस वक्त ये एक बायसे शर्म एक चीज है कि हमें जो है ये मुल्क की सूरत हाल को इस नहज पे नहीं पहुंचने देना चाहिए था जहां पर इदारों का कोलैप्स दरमियान में उनकी इतना इत्तफाकी हो और जो एक सियासी वर्कर है वो इस चीज को समझ ना सके कि एक्चुअली आपके मुल्की सालमियत के इदारे और आपकी जो सियासी जो मैदान है उनमें क्या फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि आज हमें ये चीज एक नजर आ गई है कि जो पैदावार सियासी कारकुन के नाम पे इमरान खान ने इस मुल्क को तोहफा दिया वो सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी है। मैं ये बड़े अफसोस से कहूंगी कि कितना भी आपको कोई गुस्सा हो, मगर ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे कायदे आजम की तस्वीरें जलाएं। आप वहाँ पर जो कुरानी वर्सेस लिखी हैं उनको हमने देखा, लोगों को डंडे मारते हुए देखा और लोगों को शदीद गमो गुस्से में जो थे वो MM आलिम का जो सिंबॉलिकली एक जहाज लगा हुआ था उसको जलाते देखा। ऐसा कैसा गुस्सा हो गया? मतलब ये गुस्सा आया कहाँ से? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई है कि क्या गिरफ्तारियां पास्ट में नहीं हुई हैं? क्या लीडर इस मुल्क में कत्ल नहीं हुए हैं? मतलब सड़कों पे लोगों को घसीटा नहीं गया है क्या? मतलब ये कोई पहली चीज थी और वो भी तोशाखाना केस जिसमें आप डिक्लेयर्ड एक आप जो है वो आपने यू हैव स्टोलन द रेवेन्यू ऑफ दिस कंट्री एंड यू हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एवरीबडी नोज हु इज बीन इन्वॉल्व इन दैट। जब वो मनी लॉन्ड्रिंग से केसेस से लेके तोशाखाना तक जब आपको सवाल जवाब होते हैं तो आप इस चीज पे पहुंच जाते हैं कि आप लोगों ने जो है वो जवाब ही कोई नहीं देना। जवाब कौन देगा मुझे ये बताएं फिर, अगर इमरान खान खुद नहीं देना चाहता। सही, आपको जिस तरह के हालात लग रहे हैं आपके सामने है कि मैशियत बेहतर नहीं है, सियासी बहरान भी है। खान साहब ये करेंगे जिन्होंने जलाओ घेराव किया ये हम में से नहीं है, ये लोग दाखिल किए गए थे, ये शिर पसंद ये PTI से नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑडियो सारे ऑडियोज़ हैं, जिस तरह लोगों को भेजा क्या यास्मीन राशिद हो, जिस तरह चौधरी एजाज हो, ये सारे लोग सबकी वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, एक एक चीज़ है कि वो तहरीक इंसाफ के लोग थे। बिल्कुल जी ऐसा ही है। आपने जमान पाक का वाकया, इतनी हमारी यादाश्त तो कमजोर नहीं हुई है ना, अभी पिछला महीना भी नहीं गुजरा है जो जमान खान के बारे में उन्होंने खाना जंगी की, वो किसी छुपी जली थी, वहां पे सब लोग कहाँ से बुलाए गए थे? आप मुझे ये बताएं कि हर दफा कुछ ऐसा करके आप पीछे से कहें कि हमें तो वो पता ही नहीं
یہ کہاں پر آئے لوگ, کون تھے یہ وہ, یہ مطلب بہت پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں. اب ہمیں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بھی سوچ سمجھ کے ان کا نام یو ٹرن اس لیے رکھا گیا تھا کہ پہلے دن سے ہم سب لوگ کہتے تھے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, دن کو وہ کوئی اور بات کرتے ہیں, رات کو وہ کوئی اور بات کرتے ہیں, اور وہ ان کو اب یہ جواب دیں, کیونکہ یہ ملکی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا 9 مئی, جس میں اتنا زیادہ املاک کو پورے ملک میں نقصان پہنچایا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں آتی ہیں. انہوں نے بار بار جو ویڈیو پیغامات جو تھے وہ شائع کیے, ہر وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے تھے, جن میں ان کے قریبی ساتھیوں مراد سعید کی بھی ایک وہ ہے ویڈیو پبلش جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں انہیں دکھا دیں گے, اب ہمیں انہیں بتا دیں گے. تو یہ جو دھمکی آمیز قسم کے میسیجز تھے, ان کے جو فالوورز ہیں ظاہر ہے وہی فالو کر سکتے تھے. اب میرا اور آپ جیسا بندے کا تو کوئی, ہم تو اسٹیک ہولڈر ہے نہیں ان کی پارٹی میں, تو یہ جو چنگاری ایک دم سے آگ بنی ہے, یہ ایسے نہیں بنی ہے. یہ روز روز جو تھا وہ غصہ اور جو تھا نا وہ اپنے کارکنوں کے درمیان لے کر آیا جاتا تھا, تاکہ ان کو جو ہے اس طرح کا تیار کیا جائے کہ جس دن ایک کوئی ایسا واقعہ ہو اس دن یہ واقعی میں ملک میں نکل کے اور جو ہے نا وہ اپنا پورا پاور دکھائیں. تو یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کہ اس کنٹری میں پیسفل پروٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے. اگر ان کو کوئی ہمارے سے اختلاف تھا, حکومت سے اختلاف ہے یا ملکی اداروں کے خلاف کوئی اختلاف ہے, تو پیسفل پروٹیسٹ از یور رائٹ, بٹ پلیز ڈو ناٹ ڈسٹروائے دس کنٹری بیکاز دس کنٹری از ویری امپورٹنٹ فار آل آف یو. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اگر ہم نہیں ہیں تو اگر ملک نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کی بھی آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے. تو ابھی اس وقت اس ملک کو جوڑنے کی باتیں بہت کم لوگ کر رہے ہیں, توڑنے کی باتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور جو توڑنے کی بات کر رہے ہیں ان میں اس وقت سب سے جو سر فہرست ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں. تو یہ کہ اب ان کو میرے خیال سے اپنی ایگو کو کم کرنا ہوگا, کیونکہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت انا کا ہے. جب تک یہ انا جو ہے وہ تھوڑی کم نہیں ہوگی, میما کی کہانی کم نہیں ہوگی, اور غم و غصے سے بھری ہر وقت یہ اشتعال انگیز جو ان کی تحریری اور زبانی جو ویڈیوز ہیں اور یہ سوشل میڈیا کی کمپین ہے, جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا, میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کو, میرا اور آپ جیسا بندہ بھی اس ملک میں امن و امان میں سکھ کا سانس لے سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں کوئی بہتر حالات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریاست کے اوپر حملہ تھا, جس طرح ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ریاست ایسی چیزوں کو نظر انداز کیا برداشت کر سکتی ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو. جس طرح فوجی عدالتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا ٹرائل کیا جائے, کیا کہیں گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں فوجی عدالتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہماری سویلین سپریمیسی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, ہمارے پارلیمان اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. آلریڈی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے ایسے لوز ہیں جس کے مطابق ایسے لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو ادارے آتے ہیں ان اداروں کو اوبے کرتے ہوئے ان لوگوں کو جس طرح کی سزا اور جزا جس طرح کے قانون کے مطابق ہے وہ دینی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس واقعے سے اگر ہم اور مطلب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتیں کھڑی کر دیتے ہیں, فلاں ٹائم میں یہ ہوا تو ہم فوجی عدالتیں. دیکھیں یہ ایک بڑا شارٹ ٹرم پالیسی کے اوپر جو چیزیں آپ لیتے ہیں اور پھر فوراً آپ ایکشن چاہتے ہیں, فوراً ٹرائل چاہتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ جو civilian supremacy and parliament and constitution of this country is very important, which we need to understand actually کہ تمام ادارے آئین کے تابع ہیں. تو آئین کے مطابق جو اس وقت سزا و جزا کے میئرمنٹس مقرر ہیں وہ ہی ہمیں لینے چاہیے, نہ کہ ہم ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا شروع کر دیں کہ جس میں ہمیں کل پتہ بھی نہ چلے کہ کون واقعی میں قصوروار تھا اور کر نہیں قصوروار تھا. تو یہ بھی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بات کی کہانیاں بن جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی مذمت نہیں ہوئی تحریک انصاف کی طرف سے اتنے بڑے واقعات کی, جس طرح بلاول صاحب نے بھی اسمبلی کے اندر کل کہا کہ اگر وہ مذمت نہیں کرتے, عمران مذمت نہیں کریں گے تو اس کو جو ہے سپریم کورٹ جو ہے نا ایز اے دہشت گرد طور پر دیکھے, کیونکہ کوئی مذمت نہیں آئی. اتنے بڑے واقعات ہوئے, اتنے بڑے ادارے کے اوپر اٹیک ہوا, جس طرح چوکیاں جلائی گئی, رینجرز کی چوکی جلائی گئی کراچی کے اندر, کھلے عام سب ان کے ورکرز تھے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ ایک اگر ان کو اشتعال انگیز ویڈیوز تو جاری کرنے بہت اچھے آتے ہیں,
مگر جب اس طرح کی مذمت یا کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک ایسا بیان شائع کرتے ہیں جس میں پتہ چل جائے، مطلب کارکنوں کو احتجاج کے لیے کہا جائے پر پرامن احتجاج، اگر ان کو اپنی پارلیمنٹ اپنے لیڈر کی اتنی سپورٹ کرنی ہے، مگر کوئی بھی ہمیں ایسا پرام جملہ سننے میں نہیں نظر آیا، مطلب کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی، کوئی ایسا ٹویٹ نہیں آیا، مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی اور زیادہ اپنے جو کارکن ہیں ان کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں اور ملک میں زیادہ مارا ماری اور خون جو ریزی کا جو کلچر ہے جس کو انہوں نے پروموٹ چڑھایا، یہ چاہتے ہیں کہ بس اسی کے اوپر کچھ اچھا جو ہے چلتا رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ قابل مذمت بات ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عوام کی اتنی بڑی طاقت ہے اور وہ جو ہے اس ملک میں ایک وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں جو کہ ایک بہت پریسٹیجیس آفس تھا، اس پریسٹیجیس آفس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے اٹس ویری امپورٹنٹ فار him to understand the situation, the country, because it's always a common person has been also suffering. صرف آپ کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اتنی بے چینی کی ایک فضا رکھیں، لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کے اسکول آپ کو پتا ہے وہ تاریخ میں کیمبرج کے کب امتحان کبھی پاکستان میں اتنی دہشت گردی بھی رہی، ایسے کینسل نہیں ہوئے جو اس دفعہ بچوں نے سفر کیا. تو میرے خیال ہے کہ یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کا امن و امان بحال کرنے کا سب سے پہلا منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ ایک عام سٹیزن جو ہے اگر اپنی ریڑھی بھی لگائے یا اپنی دکان بھی کھولنا چاہے یا اپنے بزنس پہ بھی جانا چاہے تو یہ نہ ہو کہ ان کو اپنی جان کی اتنی فکر ہو کہ کاروبار بند کرنا پڑے اور اپنی جان بچانی پڑے. تو یہ وہ ساری چیزیں کیونکہ اس وقت آپ کے ملک کی اکانومی کا جو حال ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں. تو غریب عوام کو اس وقت شاید اتنا اس چیز سے لگاؤ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کی ٹی وی پہ یا ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو اپنی آٹے کی بوری سے انٹرسٹ ہے. اور میرے خیال ہے کہ یہ وہ 80% عوام اس پاکستان کی اس وقت ایک آٹے کی بوری کو ترس رہی ہے اور 20% جو رولر اور اس کے بعد ہماری مڈل کلاس ہے وہ میرے خیال سے ان جھمیلوں میں یا ان کی پریورٹی سیاست یا باقی یہ چیزیں ہوں گی، مگر 80% عوام کی جو اس وقت پریورٹی ہے وہ ایک روٹی ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک جو ٹائم تھا بریک.